اگر آپ کسی ایسی عورت کا انتخاب کرتے ہو جو کہ جاب کرتی ہے تو پھر آپ کو یہ بات قبول کرنا ہوگی کہ وہ تمام گھر کو چلانے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ اگر آپ کسی ایسی بیوی کا انتخاب کرتے ہو جو کہ گھریلو عورت ہے اور آپ کا اور آپ کے بچوں کا مکمل خیال رکھتی ہے تو پھر آپ کو یہ بات ماننی پڑے گی کہ وہ مالی طور پر آپ کی مدد کرنے کے بالکل قابل نہیں ہوتی۔ اگر آپ ایک فرمانبردار عورت کو بیوی بناتے ہیں تو آپ کو یہ بات ماننی پڑے گی کہ وہ ہر بات کے معاملے میں آپ پر انحصار کرے گی اور آپ اس کی بہتر زندگی کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ اگر آپ ایک مضبوط عورت کو بیوی بناتے ہیں تو پھر آپ کو یہ بات ماننی پڑے گی کہ وہ آزاد ہوتی ہے اور اس کی اپنی ایک الگ رائے ہوتی ہے اور آپ کو اس کی آزادی اور اس کی رائے کا احترام کرنا ہوگا۔ اگر آپ ایک خوبصورت عورت کو بیوی بناتے ہیں تو پھر آپ کو یہ بات ماننی پڑے گی کہ آپ کو اس پر اخراجات بھی زیادہ کرنے پڑیں گے اور آپ کو مالی طور پر مضبوط رہنا ہوگا۔ اگر آپ ایک کامیاب عورت کو بیوی بناتے ہیں تو پھر آپ کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اس عورت کی اپنی الگ منزل ہوتی ہے، اس کے اپنے الگ گول ہوتے ہیں، اس کی اپنی امیدیں ہوتی ہیں اور وہ بہت ہی مضبوط کردار کی خاصیت رکھتی ہے۔ یاد رکھیے کہ اس دنیا میں کچھ بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا۔ ہر شخص کی اپنی الگ خاص خوشیاں ہوتی ہیں جو کہ انہیں اسپیشل بناتی ہیں۔ تو اس وجہ سے آپ اگر پرفیکشن کی مائنڈ کے ساتھ اپنی بیوی کا انتخاب کرنے نکلے ہیں تو یہ بالکل بھی ممکن نہیں ہوگا۔ اللہ پاک نے ہر انسان میں مختلف خوبیاں اور مختلف صلاحیتیں رکھی ہیں۔ کسی انسان میں ایک خوبی ہے تو دوسری نہیں ہے، کسی میں ایک صلاحیت ہے تو دوسری صلاحیت نہیں ہے۔ ہر انسان میں آپ کو تمام خوبیاں، تمام صلاحیتیں یا ہر لحاظ سے کوئی بھی انسان آپ کو پرفیکٹ نہیں ملے گا۔ اس لیے اپنے جیون ساتھی کا انتخاب کرتے ہوئے یا اپنی بیوی کا انتخاب کرتے ہوئے آپ کو یہ باتیں ذہن میں رکھنی ہوں گی۔